محمد وآل محمد وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نساء کی 95 نمبر آیت. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. خداوند عالم فرماتے ہیں کہ برابر نہیں ہے قائدون وہ لوگ جو بیٹھے ہیں گھر میں آرام سے، من المؤمنین مومنین سے وہ لوگ جو گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، غیر اولی الضرر اور ان کے کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، والمجاہدون اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یہ دونوں کا بھی برابر نہیں ہے. یعنی خدا کی درگاہ میں مجاہد اور گھر میں بیٹھا ہوا دونوں برابر نہیں ہے. مجاہد کے خداوند عالم کی درگاہ میں بہت بڑا مقام ہے. کون ہے وہ لوگ؟ مجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں وہ جہاد کر رہے ہیں، باموالہم وانفسہم اپنے مال سے اور اپنے جان سے. یعنی جہاد کی دو قسمیں، ایک مالی لحاظ سے دین کے مدد کر رہے ہیں، اور اگر دشمن کے سامنے لڑنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جان کے ذریعے سے قربانی دے کے خدا کی راہ میں خدا کے دین کی مدد کر رہے ہیں. اب خدا فرماتے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آگے ان کے مقام و عظمت بیان کرتے ہیں. برابر تو نہیں ہوتے تو پھر مقام کتنا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائلین درجہ. خداوند عالم نے فضیلت دی ہے، فضیلت یعنی منزلت عطا کی ہے مجاہدین کو. کون سے مجاہدین؟ جنہوں نے اپنے مال اور نفس سے، مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کی، ان کو فضیلت عطا کی. اور قائدین، قائدین کے اوپر، بیٹھنے والوں کے اوپر درجہ، ایک درجہ ان کو عطا کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اگرچہ مومن ہونے کے ناطے خدا نے ان مومنین کے لیے بھی جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی وعدہ دیا ہے، حسنہ، جنت کا وعدہ دیا ہے. یہاں پہ حسنہ کے کیا ایک لفظ محذوف ہے. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ مَثُوبَةً حُسْنًا، یعنی کیا؟ اچھا انجام سب کے لیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جہاد، یہاں پہ جہاد واجب عینی نہیں ہوا ہے. کبھی کبھار جہاد واجب عینی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ گھر میں بیٹھے والوں کی مذمت ہوتی ہے. یہاں پہ واجب کفائی تھی. اب کچھ لوگوں کو جانا تھا تو کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ خدا کی رضا کے لیے خود سے آگے بڑھ کے جا کے جہاد کیا. خدا فرما رہے ان کے اور گھر میں بیٹھے مومن کے مقام ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مومن ہونے کے ناطے ان کو بھی خدا اجر دیتا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر دوبارہ خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے فضیلت دی ہے، منزلت عطا کی مجاہدین کو بیٹھنے والوں کے اوپر. کتنا؟ اجر عظیمہ، بہت زیادہ اجر عظیم عطا کیا ہے. پھر وہ اجر عظیم کیا ہے؟ آگے دوبارہ بیان کرتے درجات منہ. خداوند عالم کے مقام، خداوند عالم کے پاس ان کے بہت سارے عظیم درجات ہیں. پہلے مقام کیا ایک درجہ ہے. وہ درجہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ خداوند عالم کے پاس ان کی منزلت مقام در مقام ہے ان کے. وہ مغفرتاً، اور خدا کی طرف سے مغفرت ہے ان لوگوں کے لیے. وہ رحمتاً، اور خدا کی رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، خدا کی راہ میں مال اور نفس سے جہاد کر رہے ہیں. پھر خداوند فرماتے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. بے شک خداوند عالم کیا؟ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اسی وجہ سے خدا اپنے رحمت کے ناطے کیا کرتا ہے؟ ان کی جہاد پہ ان کو درجے عطا کرتا ہے، اپنے رحمت و مغفرت عطا کرتا ہے. اگرچہ جہاد کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، جہاد کے مقام، عظمت، اور اس دن بھی ایک دفعہ ذکر ہوا جہاد کے بارے میں کہ خداوند عالم مجاہد کے مقام کو اس طرح بیان کیے قرآن مجید میں. اور جہاد کی آیات جہاد تقریباً بہت ہر سورے میں تقریباً جہاد کے بارے میں ذکر ہوا ہے. اب اس آیت میں انسان تھوڑے سے غور سے دیکھیں تو خداوند عالم دعوت فکر دے رہا ہے، عقل. انسان کو خداوند عالم نے بہت زیادہ، یعنی قرآن مجید میں کوشش کی ہے کہ انسان اپنے عقل سے کام لے، اور انسان کی اہمیت ہی عقل کی وجہ سے. اور عقل کو بروئے کار لانے کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں دیکھیں ہر آیت کی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ افلا یتدبرون.
آیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتذکرون، آیا یہ لوگ تذکر نہیں رہتے ہیں؟ افلا تعقلون، آیا آپ لوگ تعقل عقل سے کام نہیں لیتے؟ ائمہ خدا علیہ السلام نے بھی خداوند عالم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ لوگوں کو دعوت فکر دی، عقل سے کام لیں، ہر بات واضح کر کے نہیں بتاتے، آپ خود سے سمجھے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی کہ ہمیشہ ان کو کچھ بتائے، باقی وہ دوسرا ایسے خود سے سمجھے۔ اسی لیے احادیث میں ذکر ہوا ہے علینا الغاء الاصول وعلیکم بالفروع، ہماری ذمہ داری، ائمہ خدا علیہ السلام نے بیان کیا، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو اصول بتانا، قانون اور قاعدے اور فارمولے بتانا، اور آپ کی ذمہ داری ان اصولوں سے کیا ہے، فروعات نکالیں۔ ہر بات کو کھول کے بیان کرنا نہیں ہے، یہ عقل و شعور کے منافی ہے۔ انسان عاقل بن کے آدھی بات ہو گئی تو آدھی بات آپ خود سے سمجھیں۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں سوال کو کیا ہے، بار بار ذکر کرتے ہیں، سوال استفہام انکاری کے ذریعے سے وہ باتیں جو بہت ہی واضح ہیں نا، ان کو سوال کے طور پہ پیش کرتے ہیں خداوند عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یستوی، لا یستوی قرآن مجید میں بہت ذکر ہوا ہے۔ یہ اس طرح کہنے کے بعد کیا ہے، آپ کی عقل کو ابھارتا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے نا وہ خداوند عالم۔ اب قرآن کی عظیم کی ان آیات کو میں بیان کروں جس میں خداوند عالم کیا کہتے ہیں، لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو ہر بندہ جانتے ہیں، لیکن خداوند عالم اس سوال کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے واضح چیز کو بھی آپ غفلت کی وجہ سے برابر سمجھیں۔ اسی لیے یہاں پہ بھی خداوند عالم کیا کہتے ہیں، ایک واضح چیز ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے کوئی بندہ نکلا ہے تو وہ اور گھر میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ یہ لا یستوی یعنی خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ خود عقل سے کام لے لیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے موارد پہ خداوند عالم جو ہمارے لیے بہت ہی واضح چیزیں ہیں، ان کو خداوند عالم سوال کے طور پہ پیش کر کے کیا کہتا ہے، دعوت فکر دے رہے کہ اس بات میں فکر کرنے کی ضرورت، غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ اور ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی تربیت بھی ایسے ہی کی کہ ہر بات کو پوچھتے ہیں نا، ائمہ خدا علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے، غضبناک ہوئے ان کے اوپر کہ ہر بات کو عقل سے کام نہیں لیتے، ہر بات کو پوچھتے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ خود سے کیا کریں، باقاعدہ عقل مند ہو کے باشعور ہو کے کام لیں۔ حدیث میں ذکر ہوا کہ ایک شخص بہت زیادہ نماز پڑھتا تھا، بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، امام کی خدمت میں آ کے ان کی مدح و ثنا کیا، امام علیہ السلام نے کہا ان کی نمازیں روزے نہیں دیتا، عقل کا کیسا ہے دیتا، کل قیامت کے دن خدا درجے عطا کرتے ہیں تو عقل و شعور کے وجہ سے درجہ دیتا ہے، اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، کس عقل کے ساتھ، کس شعور کے ساتھ، کس معرفت کے ساتھ عبادت کی اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں حکمت نمبر 335 میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آگے کیا گیا، وکیل اللہ صرف لنا آگے، کس طرح مولا اپنے شیعوں کی تربیت کرتے ہیں۔ مولا کی خدمت میں ایک شخص نے آگے کہا، مولا ہمیں عاقل کی تعریف کر کے بتائیں، عاقل کون شخص ہے؟ مولا نے کیا کہا، عاقل کی تعریف کرتے ہوئے کہا، هو الذی یضع الشیء موضعہ، عاقل وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے، ٹوپی کو سر میں پہنتا ہے، جوتوں کو پاؤں میں رکھتا ہے، جانماز کو اہمیت کے ساتھ وہاں رکھتا ہے، قرآن کو اپنے کیا ہے جگہ پہ رکھتا ہے، یہ ہے عاقل شخص۔ اب یہ کیا ہے کہ هو الذی یضع الشیء مواضعہ، عاقل شخص وہ ہے جو ہر چیز کا جو مقام ہے اسی پہ رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ مقام دیتے ہیں، وہ عاقل ہے۔ پھر وہ راوی نے کہا، وکیل اللہ صرف لنا الجاہل، مولا جاہل کی بھی تعریف کرے ہمیں۔ پھر مولا نے دوسرے الفاظ میں کہا، اب ہے کیسے جاہل کہ آپ کو جاہل کی تعریف کرو، صرف لنا جاہل کا۔ تو مولا نے کیا کہا جواب میں، کہا فقال قد فعلت، ابھی تو میں نے بتا دیا، میں نے ابھی بتا دیا، پھر آپ کہتے ہو جاہل کی تعریف کرو، یعنی کیا؟ مولا کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو، میں نے جب عاقل کی تعریف کی ہے تو اسی میں خود بخود جاہل کی تعریف ہو گئی۔ مولا نے پھر نہیں کہا اچھا جاہل وہ ہے جو اشیاء کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھتا ہے، اتنا کہنا مولا کے لیے کوئی یعنی کیا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ خلاف تھا۔ مولا نے کہا کہ پوچھنے والے کی عقل کو بیدار کرنا، کہا کہ میں نے ابھی بتایا، تو میں نے ابھی بتا دیا، عاقل کی تعریف سے ہی آپ کیا کریں، جاہل کی تعریف سمجھیں، ظالم کی تعریف ہو جائے تو آپ خود بخود مظلوم کی تعریف سمجھیں۔ یہ واقعہ خدا عالم کی قرآن مجید میں
اس طرح آیات بیان کری کیا کرتا ہے؟ دعوت فکر دے رہا ہے. انسان ہمیشہ فکر سے، خصوصاً قرآن مجید میں. اب دیکھیں سورہ مبارک مائدہ کی 100 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھار انسان کیا ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، تو خدا تعالیٰ دعوت فکر دے کیا کہتے ہیں؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا لعلكم تفلحون. اے حبیب ان سے کہہ دو خبیث شخص، بد کردار شخص اور پاک و طاہر شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث شخص جس نے گویا زندگی کو خدا کی معصیت میں گزارا، اور وہ شخص جس نے خدا کی اطاعت میں پاک دامنی کے ساتھ طہارت کے ساتھ زندگی گزارا ہے، یہ کبھی خدا کی درگاہ میں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ معاشرے میں برے لوگ، خبیث لوگوں کی کثرت کی وجہ سے آپ لوگ متاثر ہو جائیں گے. نہیں، ہر طرف برا ہوتا ہے، ہر طرف دھوکہ ہوتا ہے. جیسے آج کل معاشرے میں کیا ہو گیا، ایک بدبختی ہے کہ کاروبار کرتے ہیں دکاندار حضرات سے پوچھتے ہیں تو کھڑے کھڑے وہاں جھوٹ بولتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ حلال کی کمائی قاسم ہے. قاسم کو خدا نے کیا کہا؟ القاسم حبیب اللہ، جو اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے معاش کماتے ہیں وہ خدا کا حبیب ہے. اب ایسے عظیم عبادت میں مشغول ہو تو جھوٹ بولتا ہوں. وہ بڑے ناز کے فخر سے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا ہے. جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. یہاں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے اس طرح ہو کہ ہر طرف دھوکہ باز لوگ ہو، ہر طرف فراڈی لوگ ہو، تو خیال نہیں کرو پھر اچھے اور برے برابر ہوں گے. ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی جہالت کی وجہ سے حقیقتیں نہیں بدلتے. حقیقت خدا کے پاس کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگر معاشرہ خبیث لوگوں سے بڑھ بھی جائے، اگر ایک پاک و طاہر شخص ہے تو کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. طاہر شخص کا بہت بڑا مقام ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ عقل کو بڑا کیا ہے بروئے کار لانے کے لیے سورہ انعام کی 50 نمبر آیت میں فرماتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ نہ میرے پاس، پیغمبر پاک کو کہہ رہے ہیں، نہ میرے پاس کیا ہے؟ خزائن ہے، خدا کی خزینے ہیں. نہ میں علم غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک، نہ میرے پاس کوئی فرشتے ہیں وہ مجھے بتائیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میرا کام کیا ہے رسول کا؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وہی کرتا ہوں جو خدا وہی بھیجتا ہے، وہی کے ذریعے سے میں کام کرتا ہوں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح عقل کو یعنی کیا ہے دعوت فکر دینے کے بعد فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. اے حبیب ان سے کہہ دو آیا اعمیٰ اندھا شخص اور بصیر بینا شخص جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آیا آپ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ یعنی نابینا اور بینا شخص برابر نہیں ہوتے تو رسول اور غیر رسول برابر نہیں ہو سکتے. رسول وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، رسول خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عام بندہ خدا سے محروم ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ رسول بھی ہمارا طرح تھا، وفات ہونے کے بعد ختم ہوا. کیسے یعنی بے عقل باتیں کرتے ہو؟ کہو کہ خالق کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے رسول. آپ دیکھیں دوبارہ خدا وندانم سورہ مبارک ہود کی 34 نمبر آیت میں دعوت فکر دیتے کیا کہتے ہیں؟ مثل الفریقین کالعامی والعصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا. آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اب ان باتوں میں کہنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو ہر بندہ جانتے ہیں. لیکن خدا وندانم کہتے ہیں کہ آئیں عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں. مثل الفریقین، دو لوگوں کی مثال، کالعامی والعصم، وہ شخص جو کیا ہے اندھا ہے اور بہرا ہے، یعنی دیکھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ مثل الفریقین کالعامی والبصر، کیا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور سننے کی طاقت رکھتا ہے. حل یستویان مثلا، آیا مثال میں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو افلا تتفکرون، کیوں آپ لوگ تفکر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ مثل الفریقین کالعامی والبصر والسمیع والبصیر هل یستویان مثلا، آیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو آپ کیوں دین کے معاملے میں جاہل لوگوں کے یعنی پیروی کر کے عجیب عجیب خرافات پیدا کرتے ہو؟ حقیقتیں نہیں بدلتے ہیں.
آندھا اور نابینا اور بینا برابر جس طرح نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح حقیقتیں نہیں بدلتے۔ لیکن معاشرے میں دیکھیں دین کے معاملے میں آگے کیا ہوتے ہیں، ایک کو مرشد بنا کے ان کی پاؤں چومتا ہے، ایک دوسرے کی ادھر پوچھتا ہے، عجیب وہ غریب خرابات دین کے نام پہ۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ دین کے معاملے پہ آ کے پھر آپ کے حقیقتیں کیوں بدلتی؟ اب دیکھیں معاشرے میں سب سے بڑا دیندار کون ہے معاشرے میں؟ جو زیادہ خرابات میں لگا ہو۔ اب سوشل میڈیا میں آپ دیکھو ویڈیو آ رہی ہے، آڈیو آ رہی، کیا کسی نے خواب میں دیکھا ہے پیغمبر کو، آپ کو اسی خواب کو 70 لوگوں پہ شیئر کرو گے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ کہہ رہے اس طرح میسج چلانے سے یعنی حقیقتیں نہیں بدلتے۔ جس طرح 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اسی طرح کیا ہوتے ہیں معاشرے میں حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر ایک کی علت و معلول موجود ہے۔ جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح انہی طریقوں سے حالات نہیں بدلتے۔ حالات بدلنے کے لیے انسان کے پاس شعور اور محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر خداوند عقل کی طرف دعوت دیتے کیا کہتا ہے؟ 2 لوگوں کی مثال دے رہا ہے سورہ مبارک ہے نحل کی 76 نمبر آیت میں، ضرب اللہ مثل الرجلین، 2 لوگوں کی مثال۔ ایک کیا ہے دونوں میں سے؟ ضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو علی کل علی مولاه۔ احدهما ابکم ہے کیا ہے؟ وہ گونگا ہے، کچھ نہیں بول سکتا ہے۔ یعنی کیا 2 مثالوں 2 لوگوں کی مثال ہے۔ خدا مطلب اس طرح سمجھاتا ہے مثل العام، 2 مردوں کے معنی کیا ہے؟ احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه، یہ اپنے مولا کے لیے اپنے صاحب کے لیے صرف اور صرف بوجھ ہے، یہ مصیبت ہے، بول بھی نہیں سکتے اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں کہیں جاتے ہیں تو خیر لے کے نہیں آتے، نقصان لے کے آتے اپنے مالک کے لیے۔ لیکن دوسرا وَمَن يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل کی دعوت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور خود صراط مستقیم پہ۔ 2 لوگوں کی مثال، ایک یعنی کیا ہے بول نہیں سکتا ہے اور جہاں کہیں جاتے ہیں اپنے مالک کے لیے نقصان لے کے آتے وہ، اور ایک وہ ہے جو کیا کرتا ہے عدل کے دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی کیا ہے تلقین کرتے ہیں، اور خود بھی صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ خدا کہتے ہیں آئے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی، آیا سوال کرتا ہے، ابھارتا ہے عقل کو، ابھارتا ہے کیا ہے آپ اپنے عقل کی روشنی سے کام دیں۔ پھر خداوند عالم دوبارہ کیا کہتا ہے سورہ فاطر میں؟ 2 دریاؤں کی مثال دے رہا ہے، لا یستوی بحران، 2 دریا ہیں، دیکھنے میں تو پانی لگتا ہے لیکن کیا ہے؟ لا یستوی البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح اجاج، یہ دریا کا پانی جو ہے نا گوارا ہے، پینے کے بعد آپ کے پیاس کو بجھا دیتا ہے اور آپ کو لذت محسوس ہوتا ہے۔ اور اس طرف جو دریا ہے، دریا پانی کے لحاظ سے دیکھیں تو ظاہر میں پانی ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں پانی نمکین ہے، پینے کے ساتھ آپ کی پیاس میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے کیا ہے تکلیف دہ ہے۔ مثل البحرین کل هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح اجاج لا یقدرون علی شیء۔ اب دیکھیں خداوند نے اسی طرح سورہ مبارک ہے فاطر کی 19 نمبر آیت سے 22 نمبر آیت تک اسی طرح جو واضح چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے دعوت فکر دیتے، کیا فرماتے؟ مثل العامی والبصیر، مثال دیکھیے کہتے ہیں لا یستوی العامی والبصیر ولا الظل والحرور ولا یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ یہ تو واضح ہے، دن بھر ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے، کیا بینا اور نابینا شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا دوبارہ سوال کر کے کیا کرتے ہیں اس قرآن کے بارے میں جس کو صبح و شام پڑھنے کی تاکید ہے، اسی قرآن میں دعوت دیتے ہیں۔ کیا آپ صبح اٹھ کے قرآن پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ مثل لا یستوی العامی والبصیر ولا ظل والحرور ولا نور والظلمات ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا الاموات۔ یہ صبح و شام آپ دیکھ لو، ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہو، حس بھی کرتے ہو کہ ان میں برابر نہیں ہے، پھر بھی خدا اندر کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس حقیقت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے تو پھر دین کے معاملے میں معاملہ تو ہے، آپ کیوں انتظار میں بیٹھتے ہو کہ میرے اوپر معجزہ نازل ہو جائے کوئی
وہیں سے کیا ہے میرے کام حل ہو جائے. نہیں، محنت کے ذریعے سے آپ عقل و شعور کے ذریعے سے آپ بڑھیں گے تو آپ کے کام حل ہو جائیں گے. یا اسی طرح خداوند عالم سورہ مبارک زمر میں 9 نمبر آیت میں کیا کہتے ہیں؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. آیا وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں جا کے عبادت میں مشغول ہے، قیام و سجود کے، یعنی کیا ہے، لذت حاصل کر رہا ہے، اس عبادت کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کر رہا ہے، وہ اور آرام سے سو کے بیٹھے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. قل کہہ دو حبیب، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون افلا تتفکرون. آیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل اور عالم کے مقام ایک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو کیوں آپ لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ عالم کو عالم والی حیثیت دیں، جاہل کو جاہل والی حیثیت دیں. اب یہ دیکھیں پھر خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان کے پاس غلام ہوتے تھے، اس زمانے میں اکثر غلام ہوتے تھے. مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. ایک ایسے غلام کی مثال کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، جس کے بہت سارے مالک ہیں، 4-5 بندوں نے مل کے ایک غلام کو خریدا ہے. متشاکسون، اس میں ہر ایک اپنے کیا ہے مرضی کے کام لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اور ایک غلام ہے جو ایک بندے نے خرچ مکمل پیسے دے کے خرید لیا ہے، سلما لرجل، خالص اسی کے لیے کام کرتے ہیں. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستویان، یہ برابر نہیں ہوتے. الحمدللہ، تمام حمد و تعریف خدا کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو. اب خدا کیا کہتا ہے اس مثال میں؟ کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کے بنیں گے، ایک مالک کی پرستش کریں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. کبھی کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کے بنتے، باہر جا کے گناہ کر کے نفس کے کیا غلام بنتے. کتنے لوگوں کے آپ غلام ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ ضائع و برباد ہوتے ہیں. اسی لیے خالص ہو کے، جس طرح ایک غلام ایک شخص کا ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح آپ لوگ خالص خالق کا بن جائے، رب العالمین کا بن جائے. دیکھیں آپ معاشرے کے لیے فائدہ مند، آپ خدا کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. معاشرے کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ہم شرک میں مبتلا ہوں، ہم بہت سارے خداؤں کے ہونے کی وجہ سے ناکام ہوتے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. الحمدللہ، ایسا نہیں ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو. یا اسی طرح بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیندار لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں. چھوٹے مسجد میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خداوند عالم کے پاس ان کی حقیقت، ان کی کہنے کی وجہ سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. اسی لیے کیا کہتے ہیں خداوند عالم سورہ غافر کی 58 نمبر آیت میں فرماتے ہیں لا يستوي العامى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. خدا کے نزدیک حقیقتیں بدل نہیں دی ہیں. جس طرح لا يستوي العامى والبصير، دیکھنے والے اور نہیں دیکھنے والا، بینا اور نابینا میں فرق نہیں ہے. فرق ہے، واضح فرق ہے، آشکار ہے. اسی طرح کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والا اور گناہ گار میں بہت فرق ہے. جس طرح بینا اور نابینا میں فرق ہے، اسی طرح ایک باعمل شخص اور ایک فاجر و فاسق شخص میں فرق ہے. خدا کے نزدیک یہ واضح ہے. آپ لوگ فرق نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے. ورنہ باایمان شخص جو خدا کے پاس مقام ہے. اسی لیے پھر دوسرے آیت میں کیا کہتے ہیں؟ اس طرح فیصلہ کرنے والوں کے اوپر خدا غضبناک ہوتے ہیں. سورہ مبارکہ 86 میں فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترؤوا السیئات، آیا آپ نے گمان کیا ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی گناہ میں گزار دی. ام حسب الذین اجترؤوا السیئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے گناہ کی، وہ ایمان والے اور عمل صالح والوں کی طرح ہیں. ایمان اور لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے کبھی بھی گناہگاروں کی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ آپ نے کر چکے ہیں کہ آپ معاشرے میں ایماندار لوگوں اور بے ایمان لوگوں کے مقام کو برابر رکھ دیں. یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتے. خدا کے پاس ایماندار لوگوں کے مقام پر بہت ہی بلند ہے. ام حسب الذین اجترؤوا السیئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما یحکمون. یہ بہت ہی کیا ہے؟ خلاف حقیقت فیصلہ آپ کر رہے ہیں. یا اس طرح خداوند عالم کیا کہتے ہیں
سورہ مبارک ہے حشر کے 20 نمبر آیت میں خدا بندہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں جنہوں نے محنت کر کے خدا کی راہ پہ چلتے ہوئے جنت کے مستحق ہو گئے، اور جنہوں نے خدا کی مخالفت کر کے جہنم کے مستحق وہی برابر نہیں ہوتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی فائز یعنی کامیاب ہو چکے ہیں، اور جو جہنم میں گئے وہ ناکام و نامراد ہو چکے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی عقل سے فیصلہ کریں گے۔ پھر خدا بندہ سورہ فصلت میں 34 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھائی اپنا اثر ضرور دکھا دیتی، برائی بھی کیا ہے اپنا اثر ضرور معاشرے میں چھوڑتی جاتی، اسی لیے ہمیشہ اچھائی کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کہیں پہ ایسے حالات آئیں سازگار نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے تو برائی کے بدل برائی سے نہیں دے، ادفع باللتی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دے تو کیا ہوگا؟ اچھائی کا اثر یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پس وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی، اگر آپ نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا تو کأنہ ولی حمیم، گویا وہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست بن جائے گا، آپ کا چہیتا دوست بن جائے گا۔ صرف آپ کیا کریں، کوشش کریں کہ برائی کے جواب اچھائی سے دیں۔ کیوں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی بھی کبھی برابر نہیں ہوتی۔ برائی کے اثر دل میں ہمیشہ نفرت پیدا کرتی، اچھائی دل میں ہمیشہ محبت اور پیار اور عشق پیدا کرتی۔ اور اسی طرح خدا بندہ فرماتے ہیں کیا آخر میں وَمَا لَكُمْ، کیا ہو چکا ہے آپ لوگوں کو، ایسے دیکھتے رہتے ہو، وَمَا لَكُمْ، آپ کو کیا ہوا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، آپ کو کیا ہوا ہے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ صرف یہ نہیں کہ اوپر جو کیا لا یستوی القاعدون والمجاہدون، کیا کہہ رہے ہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرنے والے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی برابر ہیں۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا وہ، اور فتح مکہ کے بعد کیا ہے، ان میں بہت فرق ہے۔ فتح مکہ کے بعد خرچ کر رہے تھے، کیوں؟ مسلمانوں کے درمیان اپنے مقام بنانے، مسلمان ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تھے، اب خرچ کرنے کے بعد ان کی ویلیو بنتی تھی۔ پہلے خرچ کرنے تو مذمت ہو رہی تھی، پہلے جہاد کرنے میں گھر اور سب کچھ اجڑ جاتا تھا، اب تو حکومت ہے، کوئی وزیر بننے مشیر بننے کے لیے کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا آپ لوگوں کی کہ آپ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خدا کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے وارث خدا ہے۔ لا یستوی، اب خدا کہہ رہے ہیں برابر، لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا وہ، اور بعد میں خرچ کرنے والوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ان آیات میں اور بہت سارے ایسے آیات میں خدا تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، فکر دیتے کیا کہتے ہیں، کبھی بھی اس طرح کے فیصلہ نہیں کرو کہ گناہگار شخص اور دیندار شخص برابر، کبھی اس طرح فیصلہ نہیں کرو گھر میں بیٹھے ہوئے آرام کر کے بیٹھا وہ شخص اور جو اپنے جان اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے جہاد کر رہا ہے، مجاہد بنائے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح خدا کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو عظمت بخشتا ہے، اور معاشرے میں اس طرح فیصلے واقعہ اس طرح ہوگی۔ اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے، انہیں غفلت کی وجہ سے ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو راہ خدا میں ہوتے ہیں اس میں اور عام بندے میں مرتے ہیں، جو عالم دین ہے جو جاہل ہیں ان کے درمیان فیصلہ برابر کرتے ہیں، کہ کل لا یستوی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کبھی بھی یہ خدا کے درمیان خدا کی نگاہ میں برابر نہیں ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ تو بس اگر انسان کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کو دیکھیں جن میں استفہام ہے، پوچھتا ہے خدا تعالیٰ، اور یہاں استفہام سے مراد ہمیشہ پوچھنا کیوں ہوتا ہے، سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، مجہول کو معلوم بنانے کے لیے پوچھتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ یہ سوالات جو ہے لا یستوی ہے، استفہام انکاری جو ہے نا، یہاں پہلے سے معلوم ہے، صرف غفلت کے شکار ہوئے، عقل سے کام نہیں لیتے، تو خدا عالم عقل کو بیدار کرنے کے لیے ایسے بہت سارے سوالات کیے جو معاشرے میں بہت ہی واضح چیزیں. یہاں کسی نامعلوم چیز کو معلوم بنانے کی سوال نہیں ہے، معلوم ہے پہلے سے، لیکن عقل پہ پردے پڑنے کی وجہ سے، معاشرے کے غلط کیا ہے رسم و رواج کی وجہ سے ان چیزوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا. اب عالم اور جاہل کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور دیندار اور بے دین شخص کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے. تو خدا تعالیٰ ان کے اوپر گویا عتاب کرتا ہے، یعنی غضبناک ہو کے اس طرح کے سوالات کرتے کہ یہاں نہیں جانتے ہو آپ لوگ. یستوی الذین یعنی کیا عام والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، ایمان والے عمل صالح والے. پھر خدا ایک دوسرے آیت میں کیا کہتے ہیں، ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، سورہ صاد میں فرماتے ہیں آیا میں ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کے برابر کر دو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کہ کسی آپ یعنی کیا ہے فیصلہ کر کے بیٹھے ہو، سا ما یحکمون، برا فیصلہ آپ نے. تو خدا عالم کی درگاہ میں دعا ہو کہ خدا عالم ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت واقعی بہت یعنی سخت ترین کام کیا ہے، انسان حق اور حقیقت کو جانے. اسی لیے پیغمبر پاک ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے. پیغمبر پاک کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، پروردگار ہمیں چیزوں کو دکھا دے ایسے جیسے وہ ہیں، چیزوں کو جس حقیقت میں ہے اس طرح دیکھنا. عالم کا جو مقام ہے اس مقام سے دیکھیں، جاہل کا جو مقام ہے اس مقام سے دیکھیں، اور نابینا کا جو مقام ہے، بینا کا جو مقام، ہر ایک کو مولا خدا پیغمبر پاک فرماتے ہیں ہمیشہ اس دعا کے ذریعے سے خدا سے مانگتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کو جانیں. کیونکہ معاشرے میں کثرت کیا ہے گناہ کی وجہ سے حقیقتیں تبدیل ہو گئی. اس لیے کیا کہتے ہیں، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، پروردگار ہمیں چیزوں کو دکھائیں ایسے جیسے وہ چیزیں ہیں، ان کی جو سی حقیقت ہے اسی حقیقت سے ہمیں دیکھنے کی توفیق دے، سعادت دے. ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. خبیث لوگوں کی کیا ہے کثرت کی وجہ سے حقیقتیں نہیں بدلتے کبھی. یعنی گناہگار شخص ہو دیندار شخص برابر نہیں ہو سکتے، کبھی اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے. ہم بھی اسی دعا کے ساتھ قرآن کریم سے واسطے متمسک ہو کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اشیاء کی حقیقت سے ہمیں ہم سب کو کیا کریں آشنا فرمائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد